صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں واضح طور پر کہا کہ انصاف نہیں ملا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو و سلام اللہ علیہا کو۔ پھر چند ذاکروں نے تو معاذ اللہ کافر تک کے لفظ بولے مسئلہ فدق کے لحاظ سے، تو بندہ ناچیز نے اس کے جواب میں اپنے مرکز صراط مستقیم کے اندر تاریخی عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں تقریباً 7 گھنٹے قرآن و سنت کے قطعی دلائل دیے اور یہ ثابت کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ فدق کے بارے میں جو فیصلہ تھا وہ مبنی بر انصاف تھا، وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا، اور اس فیصلے کو تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی تسلیم کیا، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس فیصلے کی حمایت کی۔ اس کے بعد 28 فروری 2020 موضع کڑیاں والا ضلع گجرات میں ہم نے اسی مقصد پر کہ جو معاشرے میں بدعقیدگی اور کفریات پھیلائے جا رہے تھے ان کے خاتمے کے لیے شان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کا انعقاد کیا، اور اس میں اصول اہل سنت کے مطابق مسئلہ باغ فدق کے لحاظ سے مخالفین کے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات تھے اس کا جواب دیا، بالخصوص سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی فیصلہ کن کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس سے ایک اقتباس پیش کر کے کہ پیر صاحب نے کہا کہ یہ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آیت تطہیر کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں، اور اس کا یہ جواب ہے۔ میں نے وہ اقتباس بھی اپنی اس گفتگو کے اندر پیش کیا۔ یہ سب کچھ اس مجبوری کے لیے تھا کہ مخالف فرقہ کے لوگ باغ فدق کے فیصلے کو اس لیے غلط کہہ رہے تھے کہ الصدیقۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے وہ یہ کہہ کر کہ وہ تو معصومہ تھیں، چنانچہ آپ کا دعوی فدق تو مبنی بر خطا نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معصوم نہیں تھے، تو اس لیے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا دعویٰ فرما دینا، مطالبہ فرما دینا، اس کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لازم تھا، کیونکہ قول فاطمہ قول نبی علیہ السلام کی طرح ان کے نزدیک، تو لازم تھا کہ یہ فدق سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تملیکاً ملک کے لحاظ سے سپرد فرما دیتے، لیکن انہوں نے کہا معاذ اللہ معصومہ کے ماننے پر، یعنی معصومہ کے مانگنے پر غیر معصوم کا نہ دینا، انہوں نے کہا یہ ظلم ہے، اور جو ظلم کرے وہ ظالم ہوتا ہے، اور لا ینال عہد الظالمین آیت ہے کہ جو ظالم ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا عہد یعنی نبوت اور نبوت کے بعد کی خلافت ان لوگوں کو نہیں ملتی۔ اس بنیاد پر یہ تھا کہ ہم جب وہ کہہ رہے تھے چونکہ خطا کر ہی نہیں سکتی، چونکہ معصومہ ہیں، چونکہ خطا کر ہی نہیں سکتی، لہٰذا ان کا مانگنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ ہم نے کہا کہ ہم مطلقاً شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہوئے کسی لحاظ سے آپ کی طرف خطا کی نسبت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ باغ فدق بھی بیان کرتے ہوئے مسئلہ ہم صرف یوں ہی بیان کرتے آئے ہیں اور کرتے رہے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی اور انہوں نے اپنے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قبول فرما لیا۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا کہ جہاں جواب میں ہم نے سوال کو پیش نظر رکھنا تھا، تو اس بنیاد پر
وہ جس اینگل پر اعتراض کر رہے تھے اسی پر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا. اور تاریخ میں جب بھی اس الزام کا جواب دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر نہیں دیا جا سکتا. یعنی اور یہ سوچنے کی بات ہے آج جتنے لوگوں کو اس سلسلہ میں غلط فہمی ہوئی اور مغالطہ ہوا، اگر انہوں نے کاش کبھی ان ظالموں کے مقابلے میں خود جواب دیا ہوتا اس دلیل کا تو ان کو پتا ہوتا کہ محاذ جنگ پہ کھڑے فوجی کی کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں اور کیا کیا حالات ہوتے ہیں. عمومی حالات میں اور حالات جنگ میں فرق ہوتا ہے. ان کو کبھی میسر ہی نہیں آیا تھا. لیکن سلام ہو گولڑے کے تاجدار کو کہ جنہوں نے اور دیگر اکابر نے، صرف وہ نہیں، انہوں نے اس مقام پر کہ جب وہ وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول کو ظالم اور کافر قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ کے کہتے ہیں وہ تو خلافت کے ہی اہل نہیں اور وہ تو معاذ اللہ ظالم ہے اور ظالم کا اکٹھا کیا ہوا پھر قرآنی معتبر نہیں، تو پھر ان کے اس اعتراض کو برقرار رہنے دینے سے پیچھے بچتا کیا ہے؟ شرع قرآن غیر مستند، کیونکہ امیر المومنین کی خلافت ہی جب صحیح نہیں اور وہ معاذ اللہ ظالم ہیں تو ان کا جمع کیا ہوا قرآن پھر صحیح کیسے ہوگا؟ پھر تو یہ آئے گا کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا شامل کر دیا، کیا کیا خارج کر دیا. اس مقام پر جا کر ہم نے اپنی طرف سے نہیں، پیر صاحب کی عبارت پیش کر کے پھر ان کے موقف کے مطابق تشریح کی. اور یہ تشریح مختصر جو ہم نے کی، کوئی بھی شخص پوری دنیا میں، میرا چیلنج ہے کہ پیر صاحب والا سوال کر کے اور پیر صاحب والا جواب دے کے اور اس کی تشریح کر کے پھر میری تشریح کو غلط ثابت کر دے. شرعن اصولاً کسی لحاظ سے بھی اس میں کوئی سکم نہیں تھا نہ ہے. اب اس سلسلہ کے اندر وہ جو الفاظ ہیں ایک بار میں پھر پڑھ دیتا ہوں. تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، صفحہ نمبر 46. قبلہ پیر صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے، یہ خط میں نے اقتباس شامل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے. یہ مخالفین کا سوال سید صاحب دہرا رہے ہیں. لہٰذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے، یہ خاص وقت کی بات ہو رہی ہے اور یہ ماضی میں ہو چکا ہے دعویٰ. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کیٹاگری کے لحاظ سے جب آگے لفظ امکان بولا جائے گا تو اس امکان ہوگا. تھوڑی سی تشریح میں کر دوں. آج اگر دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہوں کس مسئلہ میں کہ سیدنا آدم علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کا دانا کھانا، اس بارے میں ایک کہتا ہے کہ امکان خطا نہیں، دوسرا کہتا ہے امکان خطا ہے، اور دانا تو کھایا گیا ہے ماضی میں. تو اب جو کہتا ہے کہ امکان خطا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ صرف امکان ہی ہے، وقوع کوئی نہیں ہوا؟ جب اس چیز کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے اور پھر گفتگو کرتے ہوئے اس کو امکان خطا کے تعبیر کیا جا رہا ہے اللہ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے جو واقع میں پایا گیا ہے، تو اصول کے مطابق یہاں محض امکان وہ امکان ہی نہیں ہوگا، بلکہ جب ماضی کے خاص معین قضیے میں بات ہو رہی ہے تو پھر وہ وقوع میں ہوگا، کیونکہ وہ تو دانا کھایا گیا ہے جس کے لحاظ. ایسے ہی یہاں بھی وہ مطالبہ ماضی میں کیا گیا تھا اور اس کے لحاظ سے روافض کہہ رہے تھے کہ امکان خطا نہیں ہے اور پیر صاحب نے کہا نہیں امکان خطا ہے. تو اب اس کے لحاظ سے جس طرح وہاں سیدنا آدم علیہ السلام
کے لحاظ سے گفتگو ہوئی تو اس کو سمجھنے کے لیے اس پر قیاس کرنا پڑے گا اور دوسرا کوئی معنی بن ہی نہیں سکتا۔ بہرحال ہم نے اقتباس پیش کیا اور اس کی پیر صاحب کے موقف کے مطابق ہم نے مختصر تشریح کی۔ اب اس پر اس وقت جو میں اس بات کی مزید تشریح اپنے تیسرے مطالبہ میں کروں گا، ہمارا ان مقتدر اداروں سے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان، ان سے ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے، مخالف فرقہ کے جن ذاکروں اور لیڈروں کی وہ مبینہ گستاخیاں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ پھٹتا ہے، اور ان کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اسلام کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، ان لوگوں کے خلاف فی الفور 295C کے تحت کارروائی کی جائے۔ وہ زندہ ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ دن رات مزید گستاخیاں کر رہے ہیں، اور وہ گستاخیاں اللہ کی شان میں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی شان میں کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کر رہے ہیں، اولیاء امت کی شان میں کر رہے ہیں۔ لہٰذا اوریجنل گستاخیاں جہاں پائی گئی ہیں، ادھر سے کیوں آنکھ بند ہے، ادھر سے کیوں کان بند ہیں؟ اور اس لحاظ سے کیا اسمبلی میں کوئی ایک بھی رجل رشید نہیں، کسی صوبائی اسمبلی میں یا کشمیر میں یا قومی اسمبلی میں، کہ جو اپنے رب کی توہین پر اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جو ختم نبوت پر حملہ ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جو روزانہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ افسوس ہے کہ جہاں توہین نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، وہاں یہ قراردادیں منظور کر رہے ہیں، اور جہاں اتنے بڑے حملے ہیں اسلام اور دین پر، وہاں بالکل سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا مطالبہ، سندھ اسمبلی میں صوبائی وزیر ناصر حسین کی طرف سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا کے بارے میں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کا لقب، اور وہ غیر ارادی نہیں تھا، میرے پاس دلیلیں ہیں، کیونکہ ایک فرقہ جو ہے ان کا عقیدہ 12 اماموں کے بارے میں جو معصومیت کا عقیدہ ہے، وہ ان کا عقیدہ اس درجے سے بڑا درجہ ہے جو ہمارے نزدیک نبیوں کا ہے، یعنی مقام نبوت سے اونچا ان کے ہاں مقام معصومیت ہے۔ اس واسطے وہ معصوم سے خطا اجتہادی کا امکان بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ اب ام الانبیاء اور ام الائمہ یہ وہ آپس میں مترادف سمجھتے ہیں۔ عمومی طور پر ام الائمہ بولتے ہیں کہ 12 اماموں کی امی جان، اور اسی کا مترادف وہ اپنی نجی محفلوں میں ام الانبیاء بولتے ہیں۔ تو اسی کے مطابق ان کے کسی سکالر نے اس وزیر کو یہ لکھ کے دیا، یا اس نے خود لکھا۔ اب کتنے مراحل ہیں؟ سب سے پہلے وہ قرارداد قلم سے لکھی گئی، پھر اس کو کمپوز کیا گیا، پھر اس کو پڑھا گیا، اس کی پروف ریڈنگ کی گئی، پھر وہ کمیٹی سندھ اسمبلی کی کہ جس نے وہ فائنل کرنی تھی کہ کیا ایوان میں یہ پیش کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، انہوں نے فائنل کی، انہوں نے دستخط کیے۔ اس کے بعد پھر اس وزیر نے یقیناً پیش کرنے سے پہلے مطالعہ تو کیا ہوگا کہ میں کیا پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اس نے پیش کی، اور پھر ام الانبیاء صرف عربی میں نہیں اردو میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے سنایا۔ تو اب کون کہتا ہے کہ غیر ارادی طور پر ہوا؟ یہ تو ایک تسلسل ہے ارادے کا۔ تو اس بنیاد پر یہاں جو صورتحال ہے اس میں یہ مقتدر اداروں سے کہہ رہا ہوں، اس وقت پورے ملک میں جو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضروری قرار دیا گیا، اور ایک تاریخی کارنامہ اسمبلیوں نے سر انجام دیا،
میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تم قادیانیوں کا رستہ روکنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی مانے، اس کے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ اور جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 نبیوں کی ولادت اشارتاً، کنایتاً اور اب صراحتاً اس کا عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے ایوانوں کے اندر۔ اسمبلی کے ریکارڈ سے اگر یہی جملہ نکال کر قادیانی کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے تو صرف ایک مانا، یہ تو 12 مان رہے ہیں، ہمیں تم کہاں سے کہاں لے گئے ہو اور ان کو تم پوچھ ہی نہیں رہے، تو پھر اتنا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر اس وزیر کو یوں کلیئر کر دینا کہ دنیا دار تھا، پتہ نہیں تھا، اس نے یہ بول دیا، نہیں، یہ ارادہ کی دلیلیں ہیں، اور پھر اس کے پیچھے ایک فرقے کے نظریے کا تسلسل ہے۔ تو اس بنیاد پر سب سے پہلے اس وزیر کو وزارت سے فارغ کیا جائے، اس کے بعد وہ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، اس کے بعد یہ تفتیش کی جائے کہ یہ لفظ لکھے کس نے تھے، پھر کمپوز کس نے کیے تھے، پروف ریڈنگ کس نے کی تھی، اس کمیٹی میں کون کون تھے جنہوں نے اس کو پاس کر کے اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے دیا تھا، اور پھر یہ پیش کرنے والا، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے منظور کی۔ اسمبلیوں میں کیا مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، یعنی جہاں گستاخی ہوئی نہیں وہاں سب نے حمایت کر دی ہے قرارداد کی، پوچھے ہی نہیں کہ ایک بات ہے کیا، سنے ہی نہیں، تفتیش ہی نہیں کی، اور اتنا بڑا الزام جو زنا سے کہیں بڑا الزام ہے وہ لگا دیا کسی پر۔ تو زنا کا جھوٹا الزام پاک دامن بندے پہ کوئی لگائے تو سیکوڑے لگتے ہیں۔ تو یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جہاں بولنا فرض تھا اور جہاں سکوت اور حمایت کفر تھی، وہاں تو انہوں نے سندھ اسمبلی کے اندر سب کچھ، یعنی وہ وہاں بولے ہی نہیں کہ یہ لفظ ناجائز ہے، سننے والے گناہگار ہو رہے ہیں، اگر سننے والے سن کے قبول کر رہے ہیں تو کفر ہو جائے گا۔ وہاں تو کوئی مولوی بھی بیٹھا ہوا نہیں بولا، پتہ نہیں اس کا اس وقت خیال کہاں تھا جو دین تخت پہ لانے والے ہیں، وہاں کوئی بولا ہی نہیں، اور یہاں آسمان سر پہ اٹھایا ہے اور ہوا کچھ بھی نہیں۔ تو اس بنیاد پر ختم نبوت کے لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس وزیر کا معاملہ جو ہے وہ حدیث کے مطابق، اس کے بارے میں حکم جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق دیا جائے۔ تیسرا مطالبہ، جس طرح کے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ عظمت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تحفظ کے سلسلہ میں مسئلہ باغ فدق اور آیت تطہیر کے ضمن میں بندہ نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ایک اقتباس پیش کیا، اور اس کی پیر صاحب کے موقف کے مطابق ہی تشریح کی، جس پر میں 24 گھنٹے مناظرے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، ان کے الفاظ کی تشریح کی، ان کے عقیدے کے مطابق۔ کچھ شرپسند عناصر نے میری گفتگو کے 2 جملے لیے، ما قبل بھی کاٹ دیا، ما بعد بھی کاٹ دیا، اور صرف کاٹ کے نہیں، اسے خود توہین کہہ کر کہ یہ توہین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پھر پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں آگ لگا دی کہ دیکھو یہ تو سیدہ کو کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو سیدہ کو معاذ اللہ خطا کار کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے خطاوار کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے غیر صدیقہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جن لوگوں نے دھندا کیا خیانت کا، یہ چھوٹے مجرم نہیں ہیں، حکومت ہم نام دیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں، ثبوت موجود ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جنہوں نے اول آخر کاٹ کے صحیح بات کو غلط رنگ دیا، اور پھر کچھ لفظ وہ گڑے کہ جو اس گفتگو میں بھی نہیں تھے۔ مثلا لاہور میں جو ایف آئی آر کٹوائی گئی اس میں
میرا جرم یہ بتایا گیا کہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ صدیقہ نہیں مانتا. تو ہم نے تو آج تک، آج کی سانس تک یہ تصور بھی کبھی نہیں کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صدیقہ ہونے کی نفی کی جائے، یہ سوچا بھی نہیں. ہم تو ان کو معصومہ نہیں مانتے کہ معصوم صرف نبی ہیں، تو انہوں نے ساتھ صدیقہ بھی اٹیچ کر دیا. ہم نے کہا کہ پہلے درجے میں بھی خطا کا لفظ نہ بولا جائے، دوسرے میں بھی نہ بولا جائے، تیسرے میں بھی مطلقاً نہ بولا جائے. ہر مرحلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کر آج کی گھڑی تک بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور تیسرے مرحلے میں یعنی وہ جواب دینے کی جو صورتحال ہے جہاں کچھ نہ بولنا مناسب ہو جاتا ہے، جس طرح کہ رب ذوالجلال کے لحاظ سے میں نے بخاری شریف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی کہ ویسے تو یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ کوئی رب ذوالجلال کی صفتیں بیان کرتے ہوئے یہ کہے کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، یہ تو سب ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دے اللہ کا آور نہیں، یعنی کانا نہیں. حالانکہ نہیں کہہ کے سلب کیا ہے، نفی کی ہے عیب کی، مگر پھر بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا جب رب کی اتنی ثبوتی شانیں ہیں، رحیم، کریم، ستار، غفار، حلیم، علیم، قدیر، تو پھر کیا مجبوری ہے یہ بولنے کی کہ وہ آور نہیں، وہ کانا نہیں. مگر یہ لفظ سب سے بڑے توحید پرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہوئے ہیں، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہم نے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے. اور اب بولنا اس کا کوئی نامناسب نہیں ہے. کیوں بولے؟ دجال کا رد کرتے ہوئے، اور رد میں جو مقابل کے لفظ ہیں اسی سے ہی رد کیا جاتا ہے، اسی سے جو ہم نے پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو معصومہ تھیں، غلطی نہیں کر سکتی تھیں، خطا نہیں کر سکتی تھیں، وہ تو ناجائز کا مطالبہ نہیں کر سکتی تھیں، انہیں بولنا پڑا جواب میں. تو وہاں سرکار دجال کا رد کر رہے ہیں کہ دجال جو ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں. تو سرکار فرماتے ہیں انہو اعور وان اللہ لیس بیاور، کہ دجال تو کانا ہے اور اللہ آور یعنی کانا نہیں ہے. اب وہی لفظ جو ویسے نامناسب تھا اب بولنا ضروری ہوا، چونکہ مقابل کے لحاظ سے یہ اب بولنے بغیر مکمل رد نہیں ہوتا. تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین پر پہرا دینے کے لیے ہم نے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کا وہ جو دلیل دے کر جواب دینے والا اقتباس تھا اس کا ذکر کیا. جب یہ ذکر کیا تو صحرا میں نہیں، حجرے میں اکیلے بیٹھ کے نہیں، یہ مجمع عام میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں، جبکہ سٹیج پر 40 سے زیادہ علماء و مشائخ تھے، جن میں سادات بھی تھے، پیران طریقت بھی تھے، جن میں شیوخ الحدیث بھی تھے، جن میں مفتیان کرام بھی تھے، اور سینکڑوں لوگ مجمع میں بھی تھے، اور مجمع میں مخالف فرقے کے لوگ بھی بیٹھے تھے. تو اگر اس جملے میں تھوڑی سی بھی کوئی بوئے توہین ہوتی تو کوئی ایک بندہ تو محسوس کر لیتا، کوئی مدرس، کوئی مفتی، کوئی سید، کوئی پیر طریقت، مجمع کا کوئی بندہ، کسی نے محسوس نہیں کیا. کیوں؟ کہ ما قبل اور ما بعد ساتھ تھا اور پتہ چل رہا تھا کہ بات کیا ہو رہی ہے. ورنہ کو وہاں بدھو تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے پڑھے لوگ بیٹھے تھے، پھر مجمع میں عوام بیٹھے تھے اور سارے سن رہے تھے. یہ انہیں خیال نہیں آیا دوران اجتماع بھی، 1 گھنٹہ بعد بھی، 1 رات بعد بھی، 1 ہفتہ بعد بھی، 1 مہینہ بعد بھی، آج تک جنہوں نے ما قبل ما بعد سنا ہوا تھا ان کو تو ان لفظوں سے کوئی توہین معمولی سی بھی نظر نہیں آئی. تو پھر سارا جرم تو ان کمینوں کا ہے کہ جنہوں نے ما قبل اور ما بعد کو کاٹ کے اور پھر خود اس کی تشریح غلط کر کے اور پھر خود اپنی طرف سے لفظ گڑھ کے یہ بات چلائی اور پوری دنیا میں آگ لگا دی.
اب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، اگر قرآن کی آیت کا کوئی پہلا حصہ بھی کاٹ دے، لا تقربوا الصلاۃ صرف اتنا رکھے اور بعد والا حصہ کاٹ دے وانتم سکارا، تو اب قرآن میں تو کوئی کمی نہیں، قرآن تو قرآن ہے، جرم اس کا ہے جو سیاق و سباق سے آیت کو ہٹا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمارا صرف یہ جرم ہے، ہمارا صرف یہ جرم ہے۔ کون سا خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنا، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنا۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں نا، میرا صرف یہ جرم تھا، میرا یہ بھی نہیں تھا۔ کیوں کہ ہم نے جن کے سامنے کھیر پکا کے رکھی تھی وہ سید تھے، وہ عالم تھے، وہ مدرس تھے، وہ اس حق لائق تھے کہ ان کے سامنے یہ رکھی جائے۔ مگر اگلا جملہ جو ہے مٹھی کھیر پکا محمد کتیا کے دھرنی، یہ رافضی لونڈے یاسین کا کام ہے۔ اس نے ما قبل ما بعد کو کاٹ کے، سرور چشتی نے ما قبل ما بعد کو کاٹ کے، اور پھر یہ ایف آئی آروں والے جو ہیں اور یہ اسمبلیوں میں قراردادیں پیش کرنے والے، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے خطا کار اس طرح کے لفظ لگا کر یہ ساری آگ لگائی ہے۔ پھر ہم نے تو جن کے سامنے کھیر رکھی تھی وہ پاک تھے، وہ طیب تھے، لہذا ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے۔ اب لفظ خطا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے ترجمے میں بولا جا رہا ہے، تو کیا ترجمہ صرف علماء نے پڑھنا ہوتا ہے یا عوام پر بھی ضروری ہے؟ تفسیر کیا صرف علماء کا درس نظامی ہے کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کہے یہ مجمع میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یعنی مجمع میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا جا رہا ہے چینلوں پر، اور ہم جواب دے کر علماء کو کونے میں بٹھا کے اجرے میں دیں؟ نہیں، جس معاشرے میں زہر گھولا گیا ہے اسی ماحول میں ہم نے خوشبو پھیلانی ہے اور شربت دینا ہے، جہاں بیماری ہے وہیں علاج کرنا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہم نے وہ علاج کیا، اور یہ وہ بندہ جھوٹا ہے جو ہماری طرف خطا کی نسبت کرتا ہے کہ یعنی انہوں نے سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کر دی۔ ہم نے کہا پہلا دوسرا مرحلہ یہاں تک کہ تیسرے میں بھی جواب کی مجبوری میں بھی مطلقاً نسبت کرنا جائز ہی نہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، طیبہ طاہرہ، بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب کتنے لوگ ہیں جن کو مطلقاً کبھی نہیں پتا چلے گا؟ تو مطلقاً مخصوص وقت میں، مشروط معنی میں، مشروط طریقے سے، محمود افضل معنی میں، جو لغزش بھی نہیں، جو لغزش بھی نہیں، جو لغزش بھی نہیں، نہ سیئہ، نہ کبیرہ، نہ صغیرہ، نہ قصور، نہ معاذ اللہ جرم، نہ گناہ، بلکہ جو ہمارے آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا من اجتہد فاخطأ فلہ اجر، کہ وہ خطا جس سے نہ فضیلت گھٹتی ہے، نہ منقبت گھٹتی ہے، نہ مناقب میں فرق آتا ہے، بلکہ اس سے ایک اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ لفظ جواب دینے کے لیے، اور وہ بھی فوراً آگے کہا کہ زائل ہو گئی وہ کیفیت۔ کچھ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو مطلقاً خطا کہا تھا، تو اب کہتے ہو خطا اجتہادی۔ تو میں کہتا ہوں یہی قصور ہے کہ بعد والا جملہ سن لیتے تو پتہ چلتا کہ خطا اجتہادی کی بات ہو رہی ہے۔ کاٹنے والوں نے صرف وہ دو جملے بتائے، اگلا جملہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو جن کے جگر کا ٹکڑا تھیں انہی کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ ہم نے 4 دن بعد میں نہیں کہا، اسی گفتگو میں کہا۔ اور یہ جو تشریح ہے یہ صرف خطا اجتہادی کی ہوتی ہے، خطا منکر کی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے تو وہاں ہی کہہ دیا تھا، اس لیے کسی کو غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اب کاٹ کے اس کو جب پھیلایا گیا تو ظاہر ہے کہ عوام سادہ لو ہے، ان کو جب کوئی گمراہ کر رہا ہو، خواص گرتے نظر آئے عوام کی کیا صورتحال تھی۔ تو اس بنیاد پر ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ سب سے پہلے یہ لوگ جنہوں نے یہ خیانت کی ہے
جو ہم آن دا ریکارڈ ثابت کر سکتے ہیں، ان لوگوں چونکہ انہوں نے خیانت کر کے 295 بنائی ہے، خطا کار کا لفظ لکھ کے، ما قبل ما بعد کو کاٹ کے انہوں نے دھندا کیا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا کار کہنے کا، تو پھر ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، چونکہ کسی شخص پر زنا کا الزام لگے اس سے اس کی شہرت کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا توہین رسالت کے جھوٹے الزام سے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر 80 کوڑے ان مجرموں کو، جن کی لسٹ ہم ثبوت کے ساتھ دیں گے، سب سے پہلے جنہوں نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ان پر لگایا جائے، اور اس کے بعد ان پر 295 کے لحاظ سے جو ہے وہ FIR کاٹ کے کارروائی کی جائے۔ اس سلسلہ میں مقتدر اداروں سے میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، یہ پنجاب اسمبلی، میں لاہور میں بیٹھا ہوں، میں زندہ ہوں، میں چھپا نہیں، میں برسر عام ہوں، میں منظر عام پر ہوں، میں روزانہ اس کی وضاحتیں کر رہا ہوں۔ کتنے خطابات سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس بارے میں اگر کسی کو شک ہے تو میں حاضر ہوں، میں وضاحت کرتا ہوں۔ لیکن پنجاب اسمبلی میں انہوں نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی، وہ بندہ جو لاہور میں ہے اور ہم نے اس کو معاذ اللہ توہین کا الزام اس پہ لگانا ہے اور قرارداد منظور کری، تو اس سے پوچھ تو لیں یہ کیا ذمہ دار طبقہ ہے جو اسمبلیوں کی کرسیوں پر بیٹھا ہے، یہ کیا سپیکر ہے، یہ کیا وزیر ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے۔ میں تو جب آزاد کشمیر اسمبلی میں ایسا کیا گیا تھا، اسی دن میں نے کہہ دیا تھا، آج سے تقریباً ہفتہ پہلے جب شگفتہ جمالی نے پیش کی قرارداد، اس سے بھی پہلے، پھر اس دن، اور آج بھی کہہ رہا ہوں پھر کہ میرے خلاف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور اسمبلیوں میں قراردادیں منظور ہوئی ہیں، تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے قومی اسمبلی یا سپریم کورٹ میں بلایا جائے، میرا موقف سنا جائے۔ آج تک دنیا میں کسی جمہوریت میں، کسی انسانی لا میں، پبلک لا کے اندر، اور جو اصل ہمارا دین ہے قرآن، اس کے مطابق ایسا ہوتا ہی نہیں کہ صرف ایک کی بات سن کے فیصلہ کر دیا جائے۔ کیوں اتنا بڑا الزام لگایا انہوں نے جھوٹا؟ پوچھ لیتے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے اسمبلی میں بلاؤ اور میں اپنا موقف پیش کروں گا۔ دنیا کا کوئی عالم دین کسی فرقے کا میرے بیان کو سامنے رکھ کے، صرف یہ نہیں، میری 15,000 تقریروں میں سے کوئی جملہ لے کے وہ میرے سامنے آ جائے اور قرآن و سنت سے دلیل دیکھیے تو میں نے کفر بولا ہے، یا اس سے توہین ہو رہی ہے، توہین رسالت یا توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، اگر میں اس کے اس ثبوت اور دلیل کو رد نہ کر سکوں واضح طور پر اور توہین کا الزام ثابت ہو جائے، تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر صرف FIR نہ کاٹی جائے، اسی وقت مجھ پہ 295 جلاد بلا کے نافذ کر دی جائے۔ اور یہ جو وزیر قانون پنجاب کا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پہ مقدمہ درج کر لیا، ہم نے ان کو 4th شیڈول میں ڈال دیا، ہم نے زبان بندی کر دی، تو میں آنے اور کہہ رہا ہوں توہین رسالت کے جرم کی سزا زبان بندی نہیں ہے، 4th شیڈول نہیں ہے، وہ ہے جو 295 میں ہے، 295 میں۔ کیوں رکتے ہو پیچھے؟ ثابت کرو جرم اور فوراً سزا دو۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، سنا ہے وہ ایک بازیگر بھی پاکستان آ رہا ہے، ماڈل ٹاؤن والا، جسے ممتاز حسین قادری دہشت گرد لگتا تھا، اور 13.5 گھنٹے تقریر کر کے ان کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے اس کو چند لمحوں میں اتار کے نیچے پھینکا تھا اور غازی کو غازی ثابت کیا تھا۔ سنا ہے وہ بازیگر پاکستان میں صرف اس مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں آفر کرتا ہوں حکومت پاکستان کو، پاکستانی اداروں کو، اس کو میرے سامنے اسمبلی میں لے آؤ کسی فورم پر، وہ ثابت کرے اس کو توہین، گستاخی،
وہ یا کوئی اور؟ تو میں کہہ رہا ہوں اگر میں جواب نہ دے پاؤں اور ثبوت کو معطل نہ کروں اور اس کی دلیل کو اس کے منہ پہ مار کر اپنا موقف ثابت نہ کر سکوں تو مجھ پہ 295 بھی لگا دو. اور اگر ایسا نہیں اور بالیقین نہیں کہ ہم نے توہین تو کیا بوئے توہین والے لفظ بھی جس سینیریو میں بولے ہیں وہ بوئے توہین بھی نہیں، قرآن سنت کے مطابق بولے ہیں، اصول اہل سنت کے مطابق بولے ہیں، تو پھر یہ جتنے لوگوں نے الزام گھڑا جس شکل میں بھی، یعنی میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اصلاح چاہتے ہیں کسی معنی میں یا کسی لحاظ سے ان کو بات نامناسب لگتی ہے اور وہ کہتے ہیں رجوع کر لیں، ان کی بات نہیں کر رہا. جو اسے توہین رسالت سمجھتے ہیں، جو اسے توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سمجھتے ہیں اور اس پر انہوں نے آگے کوئی پوسٹ کی ہے، کوئی احتجاج کیا ہے، کوئی تحریر لکھی ہے، کوئی انہوں نے FIR کٹوانے کی درخواست لکھی ہے یا اس کے ساتھ انہوں نے کوئی قرارداد پیش کی ہے یا منظور کی ہے، ان سارے لوگوں پر شرعی فتویٰ 80 جلدہ والا 80 کوڑوں قرآنی حکم کے مطابق انہیں مارے جائیں، سوائے ان کے جو ان میں سچا کوئی سید ہو اس نے کہا ہو تو ان کے لیے میں نہیں مطالبہ کرتا. ان کے سوا جو بھی جس نے ان لفظوں کو توہین رسالت یا توہین سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا قرار دیا تو میرا مطالبہ ہے کہ پہلے ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. وہاں جہاں یہ مناظرہ ہوگا اسمبلی میں، سپریم کورٹ میں، جہاں مکالمہ ہو جائے گا اور ثابت نہیں ہو سکے گی توہین تو پھر ان کو 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کے بعد 295 جو کاروائی بنتی ہے. اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اس عمل کو میرے لحاظ سے کہا کہ اس نے وہ جرم کیا جو 295C کا ہوتا ہے اور پھر یہ ان کا دعویٰ ہے، اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں. اور ساتھ یہ کہ انہوں نے خود جو لفظ گھڑے خطا کار والے یا ما قبل ما بعد کو ہٹایا تو انہوں نے خود توہین کا دھندا کیا. ان کے دعوے کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. تو یہ میرا جو تیسرا مطالبہ ہے اس کے لحاظ سے میں نے یہ گفتگو کی. اور اس کے ساتھ جتنے بھی چینلوں پر ون سائیڈڈ گفتگو ہو رہی ہے، بالخصوص 92 جہاں نیم رافضی ملاؤں کو بلا کر جو مسلک اہل سنت کے غدار ہیں، جو داتا صاحب کے نام پر سواریاں بٹھا کے گامے شاہ اتارتے ہیں، خواہ وہ کوئی ایسا شخص میزبان کی شکل میں ہو یا مہمان کی شکل میں، ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ چینل ہمیں بلائے، ہمارا موقف سنیں اور جس کو چاہتا ہے وہاں ہمارے سامنے بٹھا کر بات کروائے تو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. تو ورنہ یہ اصول نہیں جس طرح کے کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارا جو تیسرا مطالبہ ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ جتنی قراردادیں منظور ہوئیں، خواہ قومی اسمبلی ہو، آزاد کشمیر اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، حکومت جب یہ جرم وہ نہ ثابت کر پائیں اور بالیقین نہیں ہے تو حکومت ان سب قراردادوں کو خارج کرنے اور معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. اور ان کے علاوہ مختلف اداروں میں، مختلف محکموں میں اور مختلف فورم پر جو یہ لفظ بولے گئے، مثلا وکلاء کی تنظیموں کی طرف بعض نے، اور یہ بہت سے فریب خوردہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ سنتے کہ پہلے کیا تھا بعد میں کیا ہے، اور اس طرح کی باتیں کی گئی. سب سے یہ قراردادیں واپس لی جائیں. بالخصوص پورے ملک کا جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے جس نے ایک بار بھی میرا نام لے کر ساتھ اس چیز کی نسبت کر کے وہ اخبار میں لکھا ہے یا وہ الیکٹرانک میڈیا پہ لگایا ہے، وہ اردو نیوز پیپر ہیں یا انگلش ہیں، وہ سارے کے سارے اشتہار دے کر اپنی اس غلطی کا ازالہ کریں. یہ ہم بطور اس ملک کے ایک باسی کے اور اس ملک میں ہمیشہ اس کی سالمیت کا جھنڈا لہرانے والے اور ان کی اولاد ہونے کے ناطے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، میں
حکومت پاکستان اور ان اداروں سے سب سے پہلے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ابھی ہم احتجاج کا اعلان نہیں کر رہے، لیکن اگر کان نہ دھرا گیا تو رب کعبہ کی قسم مجھے پکڑیں، مجھے جیل میں ڈالیں، اگر کروڑوں لوگ شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے محافظ کی حیثیت سے اور صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے محافظ کی حیثیت سے جو میرا کردار ہے، ان پاک ذاتوں کے صدقے کروڑوں لوگ باہر نکل کے پورے ملک کو جام کر دیں گے۔ لہذا سوچیں اب یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہے؟ جہاں اتنے بڑے بڑے کفریات بکے جا رہے ہیں وہاں کسی کو ہوش ہی نہیں، اور جہاں توہین ہے ہی نہیں وہاں کوئی صاحبزادہ بول رہا ہے، کوئی پیر زادہ بول رہا ہے، کوئی سید زادہ بول رہا ہے، کوئی عالم بول رہا ہے، کوئی چودھری بول رہا ہے۔ کاش کہ انہیں بولنے کے وقت بھی بولنا آتا۔ تو اس بنیاد پر یہ خط ہم اب کھلا خط مختلف سورسز سے بھی، میڈیا پر بھی اور ویسے بھی بائی پوسٹ اور جا کر پیش کریں گے ان سارے اداروں کو، اور مطالبہ ہے ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہمیں کوئی گرفتار نہ کرے، ہم تو شہادت کا بھی کل کے پروگرام میں پرسوں اعلان کر چکے ہیں، ہو جائے کوئی بات نہیں، حق کے لیے جان نکلے تو نقصان نہیں ہوگا، کام آ جائے گی کہ قیامت تک حق باطل میں فرق کے لیے اس جان نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ گرفتار کر لیں، جیل میں ڈالیں، روزانہ پٹیاں چلائیں، میرے نام کے ساتھ گستاخ لکھ کے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم یہ جو گرفتاریوں کے وہ دے رہے ہیں دھمکیاں، اس کے نہیں کہتے کہ گرفتار کوئی نہ کرے، نہ بھاگیں گے نہ چھپیں گے، اور سینہ تان کے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے انشاءاللہ گرفتاری پیش کریں گے۔ لیکن اگر انہوں نے مجھے گرفتار کیا تو میں اپنا یہ مطالبہ ویسے رکھوں گا جیسے میں نے کوتوالی تھانے کے اندر رکھا تھا، اور کہا تھا پہلے یہ میرے مطالبے پیش کرو پھر میں باہر نکلوں گا، ورنہ نہیں نکلوں گا۔ میں پھر ان کو 80 کوڑے مرواؤں گا۔ اگر تم نے مجھے رہا کرنا ہے تو پہلے جا کے ان کو 80 کوڑے مارو کہ جنہوں نے جھوٹی بات کی تھی۔ تو یہ ایک پیغام تھا جس کے لیے میں نے یہ گفتگو کی، اور میں یہ بھی جو ہمارے علماء و مشائخ اس سلسلہ میں اصلاح کی خاطر مذاکرات کر رہے ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے دل میں درد ہے امت کا، چونکہ عوام میں آگ لگائی گئی ہے، عامت الناس کو ان کمینوں نے بڑا پریشان کیا ہے۔ تو ہمارے سادات کرام، پیران طریقت، شیوخ الحدیث، جنہیں درد ہے مسلک کا، دین کا، ہم ان کی کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہماری کوئی ضد نہیں، کوئی اس سلسلہ میں ہمیں رکاوٹ نہیں، صرف یہ ہے کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جس سے شریعت، مگر مسلک اہل سنت پہ آنچ انشاءاللہ اللہ توفیق دے نہیں آنے دیں گے۔ تو اس سلسلہ میں یہ میں پھر ایک بار میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ آئے تو ہیں، اللہ انہیں توفیق دے یا کہ یہ چلا بھی سکیں، اور باقی جو ان کے میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں جو بیٹھے ہوئے مالکان یا افسران ہیں، اللہ ان کو بھی وقت کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے دوستوں نے لائیو سنا، جتنے دوست آگے سنیں گے، جتنے اس پیغام کو پہنچائیں گے، اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے فیضان کے صدقے ان سب کی نسلوں کو بھی خوشبودار بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، سارے بولو تم بھی اور جو دور سن رہے ہیں، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے، طیبہ طاہرہ، بے گناہ بے خطا، بے گناہ بے خطا، بے گناہ بے خطا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔